ہمیں اور آپ کو اگر ایک ذرے کے برابر نعمت ملی ہے تو اسے ہم اور آپ جو ہے اسے اپنے نجات کے لیے استعمال کریں اور اس پر ایسے ہی نگاہ رکھیں جیسے انسان اپنی تمام فائدے حاصل کرنے والی چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں یہ چیز نقصان تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں اس سے کسی چیز کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے پریوار کے لوگوں پر، اپنے آپ پر نگاہ رکھیں۔ بلا صبح میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں، ابھی کل رات میں ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی اور ایسی حالت میں ملاقات ہوئی کہ ہم دونوں بغل میں کھڑے ہو کر کے بات چیت کیے، اور ایک کام سے میں صبح 11 بجے گیا تو ایک صاحب کا فون آیا کہ صاحب فلاں شخص کا فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، فلاں عورت کا انتقال ہو گیا۔ یہ خوشی کا مقام ہے، میں اس چیز کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر خوشی کا ذکر ہو اور اس خوشی کے ختم کرنے والی چیزوں کا ذکر نہ ہو تو یہاں اس کے مقام کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ آپ کو اگر اللہ نے ایک سانس لینے بھر کی اگر جگہ دیا تو آپ اس سانس کو بھی ایسا استعمال کریں کہ وہ سانس آپ کے لیے باعث نجات بن جائے، باعث نجات بن جائے۔ ایسا نہ استعمال ہونے دے جو ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے، جو ہمارے اور آپ کے پیروں میں جو ہے زنجیریں جکڑ دینے دے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں گے تو بہت سی ایسے مائیں آئی ہیں، بہت سی ایسے بہنیں ہیں، بہت سے ابواب میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے پوری کی پوری نسلیں سدھر گئیں۔ سمجھ رہے میری باتوں کو آپ؟ پوری کی پوری نسلیں سدھر گئیں۔ برادران اسلام، وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایک ایک سانس کی قدر کو سمجھا ہے، بے شک ایک ایک سانس کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے سانسوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور احکام شریعہ کے پابند ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ، یہی زندگی ہماری کامیابی کی زندگی ہے، بے شک یہی زندگی ہماری کامیابی کی زندگی ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے ہیں یا ہم بہت کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا فہرست اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو دنیا میں آئے اور دنیا میں مست ہو کر کے کامیاب ہو کر کے زندگی گزار لے۔ آپ پوری فہرست اٹھا کر کے دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، بہت سی ایسی حیثیتیں ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کی ہیں۔ ایسے 4 بادشاہ ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کیے ہیں، جن میں سے 2 مسلم ہیں۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں، اگر آپ یا ہم یا ان میں علماء کرام میں کوئی بھی ایسا ہے جو اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، تو اس سے زیادہ غلط فہمی میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ 2 لوگوں نے، حکمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ پانی پر چلا جائے اور پانی پیر میں نہ لگے، ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارنے کا مطلب ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر کے ہم دنیا کی چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے، لیکن استعمال کا طریقہ تو بدل سکتے ہیں، استعمال کا طریقہ تو بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک بچی کی پیدائش کی خوشی میں میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور اللہ کے شکر سے
آپ تمام لوگوں کے اہتمام سے یہاں علماء کرام کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی، یہاں قرآن کی تلاوت بھی ہوئی ہے، نعت نبی بھی گنگنایا گیا ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، میں آپ حضرات سے کہہ دوں کہ اگر اس کے بعد جو ہے یہاں ناچ اور گانوں کی محفلوں کا انعقاد کر دیا جائے تو آپ بتائیں اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ غور کریں آپ، اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا کی اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ اب آپ بتائیں کہ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ آپ سوچیں، کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تب بھی وہ اپنے ماں باپ کے حرکات کو، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور آج آپ کی بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے اور آپ کا گھر اس بیٹی کے لیے پہلا پاٹھشالہ ہے، آپ اس کے پہلے ٹیچر ہیں، اور میں یہ امید تو نہیں کرتا کہ یہاں ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کی جائیں گی، لیکن اگر کر دی گئی تو آپ بتائیں کہ آج ہی کے دن سے آپ نے اپنے بچے کے راستے کو ایسے طرف ڈائیورٹ کر دیا جو آپ کو بھی جہنم کی جانب لے کر کے جائے گی اور خود بھی جہنم کی جانب لے کر کے جائے گی، اور کل میدان قیامت میں جو ہے آپ والدین کی انگلیوں کو پکڑ کر کے وہ کہے گی کہ میں ایسے حالت میں تھی جب مجھے سمجھ نہیں تھا، جب مجھے عقل و شعور نہیں تھا، اس وقت میرے ماں باپ نے مجھے جہنم کے راستے کو دکھایا تھا، اس وقت میرے بھائیوں نے مجھے جہنم کے راستے کی طرف ڈھکیلا تھا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میری بھی بہنیں ہوں گی، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیا ہوگا، لیکن گزارش ہمیں آپ سے صرف اتنی کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم فریضہ سونپا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچنا ہے۔ بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، کوئی اس چیز کو کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یا کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ اگر نہیں جانا ہے تو برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آج ہی سے جو ہے آپ ایک ایک ٹرن لیں، آپ ایک ایک پوائنٹ بدلیں، ایک ایک لمحہ بدلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی کو ترنت سے ہی موڑ لیں، لیکن اگر آپ کو 24 گھنٹے ملتے ہیں اور 24 گھنٹے میں حضرت اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے میں 2 منٹ صرف 1 منٹ صرف پر ڈے جو ہے احکام شرعیہ کی پابندی میں دوں گا، احکام شرعیہ کے پابندی میں دوں گا، اپنے اسلام کے راستوں میں چلنے میں دوں گا، تو آپ غور کریں وہ دن جس میں 24 گھنٹہ آپ کا گناہوں میں گزرتا تھا، اس دن سے یہ دن بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ آپ نے کم از کم 1 منٹ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ایک قدم تو آپ نے بڑھایا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اور اگر آپ نے جیسے 1-1 روپے کر کے پونجی اکٹھا کرتے ہیں، اگر 1-1 منٹ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کا، آپ نے جہنم کے آگ سے بچنے کا جو ہے انتظام کیا، تو ایسے ہی جو آپ 1-1 روپے پونجی اکٹھا کر کے ایک دن ایک مشت رقم اکٹھا کرتے ہیں، آپ کو وہ نیکی ایک دن ایسی دکھے گی یا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میری باتیں آپ حضرات کے سامنے جو بھی تھیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی۔ ہمارا کام ہے، علماء کا کام ہے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دینا، قرآن و حدیث کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دینا۔ ہم العلماء ورثۃ الانبیاء کے منصب پر فائز ہیں، ہم بلا شبہ کسی کے لڑکے ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے،
किसी के भाई होंगे, लेकिन ये उलमा जो यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं वो आप उस निगाह से नहीं देख सकते, बल्कि आप देखेंगे इन्हें तो अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो उलमा जो है ये अंबिया के वारिस हैं। इनको अगर आप इस हैसियत से देखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और यही हमारे और आपके लिए मुफीद है, हमारे और आपके लिए फायदेमंद है। बिला शुबहा आज जिन्होंने दीने इल्म दीन हासिल किया उसकी दुनिया भी कामयाब होगी और इंशाअल्लाह ताला उसकी आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। मैं आप तमामी हजरात की मौजूदगी में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर मुझे किसी किस्म के कहने सुनने में गलती हुई हो या कुरान की आयत या किसी किस्म में बयान करने में मुझसे गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे माफ फरमाए, और उसके बाद आप तमामी हजरात को सुनने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो तो पाक परवरदिगार आलम माफ फरमाए, और इस महफिल को, इस बच्ची को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।